الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور آستانے اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس نے ہمیں بنی نوع انسان سے پیدا فرمایا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم نبی کا امتی بنایا، اور ہمیں اس دین اسلام سے نوازا جو کامل و مکمل اور پہلے تمام ادیان کا ناسخ دین ہے، جس کے مکمل ہونے کی گواہی اللہ رب العزت نے خود آسمان سے نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. آج سے 1500 برس پہلے اللہ رب العزت نے یہ گواہی دے دی کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی عیب اور کوئی نقص باقی نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے ہم پر یہ بھی انعام فرمایا کہ ہمیں اس دین اسلام میں زندگی گزارنے کا مکمل نظام، مکمل طریقہ ہمیں بتایا. کیسے جینا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے کھانا ہے، کیا کرنا ہے. ہماری زندگی کا مکمل نظام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور اس رب کریم کی نعمتوں کے کیا کہنے کہ انسان ابھی اس دنیا میں قدم بعد میں رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی روزی کا انتظام پہلے فرما دیتا ہے. انسان دنیا میں بعد میں آتا ہے، ابھی وہ جنین کی شکل میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کی روزی روٹی، اس کے رزق کا انتظام اس کی ماں کی چھاتی میں دنیا میں آنے سے پہلے کر دیتا ہے. جس رب کائنات نے ہمارے لیے روزی روٹی کا یہ عظیم انتظام فرما رکھا ہے، کیا اس کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ جب ہم بڑے ہو جائیں گے، دنیا میں آ جائیں گے، کام کرنے کے لائق ہو جائیں گے،
تو وہ ہمیں بھوکا مار دے گا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس رب کائنات نے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارا انتظام کیا، اور جب تک دنیا میں رہیں گے وہ ہمیں رزق مہیا کرے گا۔ اور صرف انسان نہیں، انسان تو اللہ کی بڑی ہی پیاری مخلوق ہے، جیسا کہ اس نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم، عزت سے نوازا۔ اس مکرم مخلوق کو تو اللہ کبھی بھی بھوکا نہیں مارے گا۔ اللہ نے تو انسان جانوروں کے بارے میں، چوپایوں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں قرآن کریم میں سورت ہود آیت 6 پڑھ کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس روئے زمین پر چلنے والی کوئی چیز، کوئی جانور، کوئی چوپایا، کوئی کیڑا مکوڑا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے خود اپنے ذمہ نہیں لے رکھا۔ انسان تو اللہ کی بڑی پیاری مخلوق ہے، اس کے لیے تو اللہ رب العزت نے رزق کے بے شمار انتظام کیے ہوئے ہیں، اور اسے تاکید کی، انسان کو تاکید کی کہ حلال کھاؤ۔ دنیا میں بے شمار طریقے، بے شمار مصادر، روزی اور روٹی، پیسہ اکٹھا کرنے کے بے شمار انداز، لیکن مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان میں سے صرف صحیح طریقہ جو شریعت کی طرف سے جائز انداز ہے صرف اسے اختیار کرے۔ دن رات کروڑ پتی بننے کا جنون یہ مسلمانوں کو نہیں باتا۔ کروڑ پتی بنے، کوئی حرج نہیں، اسلام نے دولت اکٹھی کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ پابندی صرف ایک ہے کہ کمائیں تو حلال طریقہ سے اور خرچ کریں تو جائز مقام پر۔ کمائیں تو حلال، خرچ کریں تو جائز، نہ حرام طریقہ سے کمانا جائز ہے اور نہ ہی غلط جگہ پر پیسے کو صرف کرنا جائز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اس وقت کوئی انسان اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکے گا حتی یسأل عن 4، جب تک کہ اسے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ایک امتحان قبر میں ہوگا، ایک امتحان حشر میں ہوگا۔ قبر کے امتحان میں کیا سوال آئیں گے وہ اللہ رب العزت پرچہ پہلے ہی آؤٹ کر چکا ہے۔ 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ یہی 3 سوال ہے نا۔ 1500 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سوال بتا رکھے ہیں۔ اب ان سوالوں کی تیاری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وقت سے پہلے اگر پرچہ آؤٹ ہو جائے تو اسٹوڈنٹ، طالب علم بڑے خوش ہوتے ہیں، بلکہ عموماً وہ پرچہ ہی کینسل ہو جاتا ہے کہ یہ پرچہ پہلے آؤٹ ہو گیا تھا۔ اللہ نے جو ہمارا امتحان قبر میں لینا ہے پرچہ اپنے رسول کے ذریعے خود آؤٹ کر دیا کہ اے میرے نبی میرے بندوں کو بتا دو 3 سوال پوچھیں گے، ان کی تیاری کر لو۔ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ یہ قبر کا امتحان، اور دوسرا امتحان ہوگا حشر میں۔ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4، جب تک 4 باتوں کے بارے میں پوچھ نہیں لیا جائے گا، 4 سوال نہیں کر لیے جائیں گے، تب تک آپ کو اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیا جائے گا۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گوا دی۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہیں جوانی دی، ہمت، طاقت دی، اس عنفوان شباب میں تم نے کیا کیا۔ اور تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں، ان مالہ من این اقتصب وفیما انفق، مال کمایا کہاں سے اور مال لگایا کہاں پر، یہ سوال پوچھا جائے گا۔ اور چوتھا سوال جو ہے وہ مولویوں کے ساتھ خاص ہوگا کہ تمہیں علم دیا تھا، تم نے اس پر عمل کتنا کر کے دکھایا۔
اللہ رب العزت نے ہم سے یہ پوچھنا ہے کہ پیسہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں لگایا تھا، لہذا پیسہ جیب میں ڈالنے سے پہلے دیکھیں کہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ بھائی نوٹ تو نوٹ ہے، نوٹ تو نوٹ ہے، چوری سے آئے تب بھی نوٹ ہے، رشوت کا آئے تب بھی نوٹ ہے، سود سے آئے تب بھی نوٹ ہے، اور اگر لاٹری سے آئے گا تب بھی نوٹ ہے۔ نوٹ تو نوٹ ہے، اس میں حلال اور حرام کیا؟ نوٹ تو نوٹ ہے، وہ کہتے ہیں اس میں حلال۔ اس بھائی سے یا اس ٹولے سے آدمی پوچھے کہ گھر میں 3-4 عورتیں ہیں، ایک بہن ہے، ایک اسی کی عمر کی بیٹی ہے، اس سے تھوڑی عمر کی بھانجی ہے، انہی کی ملتی جلتی عمر کی ایک بھتیجی ہے، اور ساتھ ایک بیوی بھی ہے۔ یہ 5 ہی عورتیں ہیں، یہ بھی 5 عورتیں ہیں، پھر اس میں حلال کیا اور حرام کیا؟ ایک کلمے کے ذریعے ایک عورت ہمارے لیے حلال ہے اور باقی 4 حرام ہیں۔ اسی کلمے، اسی شرعی قانون کے ذریعے ایک نوٹ حلال ہے اور باقی کے 4-5 نوٹ حرام ہیں، چاہے وہ نوٹ ہی ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ نوٹ تو نوٹ ہے، لیکن جو حلال کمائیں گے وہ حلال ہے، جو حرام طریقہ سے آئے گا وہ حرام ہے۔ جس طرح کی عورت تو عورت ہی ہے، جو بیوی ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، باقی آپ کے لیے حرام ہے۔ مال حلال ہوگا تو ساری برکتیں حاصل ہوں گی، مال حلال ہوگا اللہ سے جو مانگیں گے وہ بھی ملے گا، دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ آج مسلمان ساری دنیا میں پریشان ہیں، 57-58 ملک ہیں ہمارے، مسلمانوں کے 60 کے قریب ملک ہو گئے، مسلمانوں کی آبادی 1.5 ارب سے زیادہ ہو گئی، لیکن پریشان ہیں۔ کہیں اتنا سا اسرائیل ہے وہ ہمیں مار رہا ہے، کہیں فلاں ملک ہے وہ ہمیں ڈرا رہا ہے، کہیں ہماری مالی اور اقتصادی جتنی پالیسیاں ہیں کسی فلاں ملک کے ہاتھ میں ہیں۔ اس وقت مسلمان اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ہر جگہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ اسلام کی مدد و نصرت فرما، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ مسلمان جس بحران سے دوچار ہیں ان کو اس سے نکال، لیکن دعائیں سنی نہیں جا رہی۔ کیوں سنی نہیں جا رہی؟ کبھی یہ بھی غور کیا؟ اللہ کے یہاں دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جن میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کی روزی حلال کی ہو۔ بنیادی شرط، اگر دعا مانگنے والی کی روزی حرام ہے اللہ رب العزت اس کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اور یہاں گھر میں بیٹھ کر تو بعد کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہے، ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، طیب ہے، اور وہ صرف طیب کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو وہی حکم دیا، ان اللہ امر المومنین بما امر بہ المرسلین، اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ اب وہ حکم کیا ہے؟ اسی حدیث میں وہ حکم میں ذکر کرتا ہوں قرآن کریم کے حوالے سے، اسی حدیث میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں، نہیں سنی جا رہی۔ یہ آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں، ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، اور وہ کہتا کیا ہے؟ یا رب یا رب، لمبا سفر کر کے، گرد و غبار سے اٹے ہوئے بال، پراگندہ حال، کپڑے بے حال، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ اللہ رب العزت اس کو کہتے ہیں مطعموں کا حرام، میرے بندے تو اپنا ملک چھوڑ کے آ گیا، بال بچوں کو چھوڑ کر آ گیا، میدان عرفات میں پہنچ گیا، لیکن تیری روزی حرام تھی۔ مطعموں کا حرام، و مشربوں کا حرام، و ملبسوں کا حرام، و غزیت بالحرام، تیری غذا، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا کپڑا، ہر چیز حرام سے تھی۔ فأنا یستجاب لذلک،
اس آدمی کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ اندازہ کریں، وہ گھر میں نہیں ہے، گھر کو چھوڑے ہوئے ہے، بیوی بچوں میں نہیں ہے، بال بچوں کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ پہنچا ہوا ہے، میدان عرفات میں کھڑا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیری دعائیں نہیں سنوں گا۔ کیوں؟ تیرا کھانا پینا، تیرا لباس، تیرا اوڑھنا بچھونا، تیری ہر چیز حرام تھی، تیری دعائیں نہیں سنی جائیں گی۔ دعا کی قبولیت کے لیے اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ دعا چاہے حاجی مانگے، میدان عرفات میں مانگے، بیت اللہ کے اندر کھڑا ہو کر مانگے، حرم شریف میں مانگے، دعا قبول نہیں ہوگی اگر روزی حلال نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے حلال روزی کے سلسلہ میں قرآن کریم میں انبیاء کو کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولو، سورۃ البقرہ آیت 176، اے رسولو حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہ سورۃ المومنون آیت 51 اور سورۃ البقرہ آیت 176 میں عام انسانوں کو حکم دیا، اور آیت 172 میں 168 اور 172 ذہن میں رکھیں، آیت 168 میں عام انسانوں کو اور آیت 172 میں مومنوں کو حکم دیا اے ایمان والو کلو من طیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم تمہیں دے رہے ہیں، جو روزی تمہیں مہیا کر رہے ہیں، اس میں سے صرف حلال کھاؤ، طیب کھاؤ۔ مومنوں کو وہی حکم، رسولوں کو وہی حکم، اور تیسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے لوگو، اس زمین پر جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے صرف حلال و طیب کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ساتھ ہی فرما دیا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، حلال کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، یہ تمہارا دشمن ہے۔ اور ہم مسلمان ہو کر بھی شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اس کی دشمنی کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ ہر وہ سکیم، ہر وہ انداز جو شیطان کی چالوں کے سلسلے میں آتا ہے، مسلمان اپنائے ہوئے۔ یہ آپ کے سامنے مضمون لکھا ہوا ہے، لاٹری۔ لاٹری میسر، میں نے آیت پڑھی ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اے ایمان والو، شراب، جوا اور یہ لاٹری، بت اور تیروں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ چاروں کام نجاستیں ہیں، یہ چاروں کام برے ہیں، یہ چاروں کام گندگی ہیں، رجس، یہ نجس کام ہے۔ فاجتنبوہ، ان سے بچ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے نام لے کر میسر کو رجس قرار دیا، میسر کو نجس قرار دیا، میسر کو گندگی قرار دیا۔ یہ میسر، اس کو لغوی طور پر دیکھ لیں، میسر کا معنی ہوتا ہے آسانی سے پیسہ، یسر سے۔ الدین یسر مشہور حدیث ہے، الدین یسر، دین بہت آسان ہے، اسی سے یہ میسر ہے۔ آسانی سے پیسہ ہاتھ آ جائے، یہ جوا ہے۔ بغیر محنت کے، بغیر قد و کاوش کے، بغیر دماغی سوچ فکر کو استعمال کیے، بغیر جسم کی کوئی محنت کیے، بغیر کسی وجہ کی آسانی سے پیسہ ہاتھ میں آ جائے تو یہ جوا ہے۔ اللہ نے اس کو نام دیا میسر، اور لغت کہہ رہی ہے کہ جو آسانی سے پیسہ ہاتھ آ جائے وہ میسر ہے۔ اسلام کو آپ چیک کر کے، پورے اس کے نظام مالیات کو چیک کر کے دیکھیں، اگر وراثت کو چھوڑ دیا جائے
کسی کا دیا ہوا ہبہ یا گفٹ، ان دو چیزوں کو چھوڑ دیں، باقی بغیر محنت کے لایا ہوا کوئی پیسہ، کوئی مد، کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو حلال ہو، جس میں نہ آپ کا دماغ صرف ہو، نہ آپ کی محنت، نہ آپ کی کسی قسم کی کوئی وقت صرف ہو، صرف آپ نے 2-4 کاغذ پھینکے، ان میں سے آپ کا کاغذ نکل آیا تو آپ راتوں رات کروڑ پتی یا لاکھ پتی۔ یہ ہے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ چوکھا، یہ وہ مثال ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حلال کھانے کا حکم دیا، انبیاء کو حلال کھانے کا حکم دیا، مومنوں کو حلال کھانے کا حکم دیا، اور بالآخر کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو اس زمین میں جو کچھ حلال و طیب ہے وہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لیکن شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ اللہ نے حلال کھانے کی بڑی ترغیب دلائی، حرام سے بڑا باز کیا، منع کیا۔ حرام کھانے والوں کو کہا کہ جس کے گوشت پوست کی تیاری حرام کی روٹی سے ہوگی فالنار اولی بہ، وہ جہنم میں جلنے کے لائق ہے۔ جس کے جسم کو صرف حرام کی غذا ملی، اس کا جسم، اس کا گوشت پوست جہنم میں جانے کے لائق ہے، آگ میں جلنے کے لائق ہے۔ اور حلال کمائی کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا طلب الحلال واجب علی کل مسلم، حسن درجہ کی حدیث، فرمایا کہ حلال کا طلب کرنا، حلال ذریعہ معاش تلاش کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان فرض ہے۔ مسلمانوں کو آج جس طرح اور بہت سارے طریقوں میں شیطان نے بہکایا اور مغرب کے پیچھے لگا دیا، اسی طرح مالی مصادر، مالی ذرائع معاش، اس سلسلہ میں شیطان نے اتنا بہکایا کہ آج آپ کو جگہ جگہ یہ صفرا نہیں، یہ بریدہ نہیں، یہ قسیم نہیں، سعودی عرب، ملک مغرب کیا اور مشرق کیا، امریکہ کیا اور کینیڈا کیا، آپ کو دنیا میں لاٹری اور جوئے کا بہت ہی رواج ملے گا۔ شیطان نے آ کے دل میں ڈال دیا کہ کیا بھاگ دوڑ کر رہے ہو، دکانیں کھولو گے، زمینوں میں کھیتی باڑی کرو گے، خواہ دھکے کھاتے پھرو گے، 4 پتے ڈالو، جو نکلتا ہے نکالو، راتوں رات دیکھو کیا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے میڈیا نے اس پر بڑا تعاون کیا، میڈیا نے، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، آپ یہاں کچھ ریڈیو ٹیلی ویژن پہ سنتے ہوں گے، ایک پروگرام چل رہا ہے وزنوں کا ذہب، وزنوں کا ذہب، تمہارے وزن کے برابر تمہیں تول کر سونا دیا جائے گا۔ ٹیلی ویژن ایک پروگرام نشر کر رہا ہے کہ ہمارے پاس آؤ، تمہارا وزن 80 کلو گرام ہے، تمہیں 80 کلو گرام سونا دیا جائے گا۔ من سیربح الملیونیر، ایک پروگرام چل رہا ہے کہ کون ملینر بنے گا، من سیربح الملیونیر۔ اور یہ عرب اسٹیشنوں پر ہی نہیں، یہ کاروائیاں صرف ہمارے عرب اسٹیشنوں پہ نہیں ہو رہی، آپ کا ایک اسٹیشن دے رہا ہے کون بنے گا کروڑ پتی، سنا تو ہوگا ہی کہیں نہ کسی نے، کون بنے گا کروڑ پتی۔ ہمیں اس میڈیا نے وہ جھانسے دیے، اور مسلمان اتنا سادہ ہے کہ ہندو کہے تو مان لیتا ہے، یہودی کہے تو مان لیتا ہے، عیسائی کہے تو مان لیتا ہے، مولوی کہے تو کہیں گے ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ مولوی قرآن کی آیت پڑھ کر کہتا ہے کہ بھائی لاٹری اور جوئے حرام، یہ نہیں مانیں گے۔ ادھر سے آواز آتی ہے کسی اوباش کی، وہ کہتا ہے کہ کون بنے گا کروڑ پتی، ہر آدمی تیار ہے کہ میں کروڑ پتی بننے کے لیے تیار۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کروڑ پتی بننا تو دور کی بات ہے، یہ اپنی پتنی کے پتی نہیں بچ پاتے۔ کروڑ پتی دور کی بات ہے، یہ اپنی پتنی کے پتی نہیں رہ پاتے، بلکہ ایسے واقعات موجود ہیں اخبارات میں، ریڈیو میں، آج انٹرنیٹ کے اندر موجود ہیں۔ یہ آدمی، امریکہ کی بات، مسلمان آدمی امریکہ میں موجود، چند سال پہلے اخبارات میں یہ خبر آئی اور اس وقت یہ انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ آدمی جوا خانے میں داخل ہو گیا اور جوا خانے میں جا کر اس نے جوا کھیلنا شروع کیا۔ 2.5 ملین پاؤنڈ
وہ جوئے میں جتنے اس کے پاس تھے وہ دیتا گیا ہارتا گیا. صبح کے وقت فجر کے قریب سارا کچھ لٹا کے گھر پہنچا. پہلے نمبر پر بیوی کو گولی ماری, دوسرے نمبر پر 5 بچوں کو گولیاں ماری, اور تیسرے نمبر پر کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کرنا, اور خود بھی گولی چلا لی. یہ کروڑ پتی بننے گیا تھا. یہ تو بیوی کا پتی کیا رہا, یہ تو اب چائے کی پتی بھی نہیں رہا, یہ تو کچھ بھی نہ رہا, خود بھی گیا, حرام موت بھی مر گیا, اور کہتا یہ جا رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کرنا. ہمیں میڈیا نے مختلف طریقوں سے ورگلایا, بہکایا, اور ہم ان کے پیچھے لگ گئے. اور یہ قمار, یہ جوا, صحابہ اکرام کے زمانے سے اس کے بارے میں اس میں شطرنج ہے, نرد شیر ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا چالیں ہیں. اور آج کے دور میں, موجودہ دور میں, اب یہ صرف لاٹری کا جو لفظ لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بورڈ پر, اب یہ لاٹری بہت پرانی ہو گئی ہے. اب وہ پرچیاں ڈالنا, نمبر نکالنا, اور تھائی لینڈ کی لاٹری, کوریا کی لاٹری, انڈیا کی, پاکستان کی لاٹری, بنگلہ دیش کی لاٹری, سعودی عرب کی لاٹری, اب وہ بات نہیں رہی. اب یہ انٹرنیشنل کام ہو گیا ہے. آپ اپنا کمپیوٹر چالو کریں, انٹرنیٹ کھولیں, آپ کو 1 2 سینکڑوں نہیں ہزاروں جگہوں پہ لاٹری کی دعوتیں مل رہی ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ کھیلو. گیمبلنگ کے اڈے پوری دنیا میں, بلکہ یورپی ممالک میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ یورپی ممالک میں کوئی دکان ایسی نہیں ہوگی جس میں ساتھ ہی لاٹری موجود نہیں. بقالہ, سپر مارکیٹ, ہر جگہ لاٹری کا ڈبہ بھی ساتھ موجود ہے. چھوٹی چھوٹی مشینیں, مختلف انداز. یہ لاٹری نمبروں والی پرانی بات ہو گئی ہے. چھوٹے چھوٹے ڈبے ہیں, مشینیں ہیں, وہیں کچھ نہ کچھ کرتے اپنے پیسے گنواتے چلے جاتے ہیں. گھر سے, ابھی کل میں پڑھ رہا تھا ایک خبر, آدمی گھر سے نکلا, اپنے بچوں کے لیے دودھ لینے کے لیے گیا. گھر سے نکلا, بچے کو دودھ کی ضرورت ہے, بچہ رو رہا ہے دودھ کے لیے, دکان پہ, بقالے پہ, سپر مارکیٹ پہ گیا, اس لاٹری والے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. جتنا پیسہ تھا سارے کا سارا وہاں گنوا کے بغیر دودھ لیے گھر میں واپس آ گیا. ہم بتائیں اس کی گھر میں پذیرائی ہوگی؟ بیوی خوش ہوگی اس کے واپس آنے پر؟ بچہ خوش ہوگا اس کے واپس آنے پر؟ یہ عجیب سا, سہل سا اور آسان سا نسخہ چل کیسے پڑتا ہے ہمارے یہاں, ہمارے نوجوانوں میں, وہ سفرہ کے ہوں یا کہیں کے ہوں. عادت صرف اسی طرح شیطان آتا ہے اور کان میں پھونک مارتا ہے کہ یہ تمہاری تنخواہ 2000 ہے, 1500 ہے, 2500, ایسے کیا بنے گا؟ تمہارا بھی مکان بننا باقی ہے, بچوں کی تعلیم کے مسائل ہیں, تمہارا بھی فلاں فلاں کام ہونا ہے, اس سے نہیں کچھ بھی بننے والا. یہ تو تمہاری یہاں کی روٹی اور بچوں کی روٹی کھائی اور بات ختم ہو گئی, کوئی کام کرو. شیطان آ کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ کچھ کرو, مکان تیار کرنا ہے تو کوئی کام کر کے پیسہ اکٹھا کرو. اب کام کیا ہے؟ گھر گھر میں لاٹری کھانے کھلے ہوئے ہیں, دکان دکان پر لاٹری, گھر گھر کے اندر کمپیوٹر میں لاٹری. وہ کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے اور اس میں گھس جاتا ہے. آغاز میں عموماً کچھ نوجوانوں کی حکایتیں جو ملتی ہیں, آغاز میں یہ ہوا کہ بھائی عید ہے, چھٹی ہے, چلیں آج ذرا کسی کازینو میں چل کر تھوڑا بیٹھیں گے, کھیلیں گے. آغاز عید کے دن سے ہوا, ایک چھٹی کا دن ہے یا 2 چھٹی کے دن ہے, آج ذرا تھوڑا کھیل لیں گے. تھوڑا سا چسکا شیطان نے دماغ میں ڈال دیا. اب عید کے ساتھ ساتھ ہی کہا کہ ویکینڈ, ہر ہفتے ایک دن چھٹی ہوتی ہے, چلیں پھر کھیلیں گے. اب کھیلتے کھیلتے وہ اسی کھیل میں لگ گیا. بچے روتے رہتے ہیں, بیویاں ان کو پیٹتی رہتی ہیں, کوستی رہتی ہیں, اور یہ اپنا کام کیے چلے جاتے ہیں. ایک مرتبہ کہیں 4 پیسے ہاتھ کیا آ گئے. ظاہر ہے کہ شیطان اس کو چسکا لگانے کے لیے کچھ دیتا بھی تو ہے نا کبھی کبھی, بلکہ عموماً پہلی دوسری بازی کوئی نہ کوئی یہ جیت جاتے ہیں. ایک بازی جیت لی اور سمجھ لیا کہ بس اب میں جیتتا رہوں گا. اس جیتنے کے لالچ میں, اسی چکر میں یہ مسلسل ایک سرکل بنا لیتا ہے, کھیلتا رہتا ہے, کھیلتا رہتا ہے, شب و روز اسی چکر میں.
اور اگر کوئی جاتے ہی ہار گیا تو وہاں لوگ موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں کوئی بات نہیں، آج ہار گئے تو کیا ہوا، کل سے پرسوں سے ہی، یہ تم ہارے کیا ہو، تم تھوڑے سے پہلے ہارے ہو، تمہیں جب آئیں گے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، آؤ گے تو تمہارا یہ سمر جائے گا، تمہارا وہ سمر جائے گا۔ اسی چکر میں وہ ساری اپنی دولت پونجی جو ہے وہ گما بیٹھتا ہے، کروڑ پتی بننے کے چکر میں نکلتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے گھر کا کرایہ نہیں دے سکتے، بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتے، بچوں کو سکولوں سے اٹھا لیا، گھر کے لیے روزانہ اخراجات کے لیے تھوڑے بہت پیسے چاہیے وہ نہیں دے پاتے، وہاں سے یہ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کو صرف یہ نہیں کہ یہ مالی طور پر قلاش ہو جاتے ہیں، یہ ساتھ ہی ذہنی اور دماغی طور پر بھی بیمار ہو جاتے ہیں، اور باقاعدہ یہ رپورٹیں اس وقت موجود ہیں۔ شرعی قوانین سے قطع نظر، قرآن کریم کی تحدید، قرآن کریم کی تحذیر اور اس کو حرام قرار دینے کے علاوہ حدیث میں اس کے بارے میں جو باتیں ہیں ان سے قطع نظر امریکہ کی یونیورسٹیوں نے اس سلسلہ میں باقاعدہ سروے کیے۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے سروے کیا 1414 لوگوں پر، 1414 لوگ، کہ جو لوگ یہ لاٹریاں کھیلتے ہیں، جو لوگ یہ نمبر لگاتے ہیں، جو لوگ جوا اور گیملنگ کرتے ہیں، ان لوگوں کی دماغی پوزیشن کیسی ہوتی ہے۔ اس ڈاکٹروں کی ٹیم نے جو سروے کیا، یہ 1414 لوگ، 1450 کے قریب، ان لوگوں میں سے 67%، 67، 2/3، 2/3 لوگ یہ جوا کھیلنے والے وہ نفسیاتی طور پر بھی بیمار نکلے، اور یہ بیماری بالکل انڈرسٹوڈ سی بات ہے، یہ کوئی ایسی نہیں کہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ جس آدمی نے جیب میں پیسے ڈالے کہ آج میں جیت کے آؤں گا، وہ ہار کے واپس آ رہا ہو تو اس پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ گھر آئے گا، بیوی کو کاٹنے کو دوڑے گا، بچے اس کو اچھے نہیں لگ رہے، دوست احباب اسے نہیں بھاتے، جہاں نوکری کے لیے جاتا ہے اپنے کولیگ اس کو اچھے نہیں لگ رہے۔ اب یہ بیمار نہیں تو اور کیا ہے۔ گیمبلنگ کرنے والوں میں سے 67% لوگ جو ہیں وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، شیطان کے یہ مختلف قسم کے طریقے ہیں، شیطان کے مسلمان کو، انسان کو بہکانے کے مختلف انداز ہیں، اور اس سلسلہ میں پیش ہیں یہودی، سب سے آگے اس سلسلے میں مسلمانوں کو پھنسانے والے یہودی۔ اور اس وقت امریکہ میں جو دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ملک شمار ہوتا ہے، اس میں اس وقت 80% لوگ وہ ہیں جو جوا کھیلتے، 80% لوگ جوا کھیلتے ہیں، اور ان میں سے 60% لوگ وہ ہیں جو باقاعدہ پیسے لگا کر برباد ہوتے بھی ہیں اور دوسروں کو برباد کرتے بھی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بغیر پیسے کے، جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا، تاش ہی تو کھیل رہے ہیں، ہم نے کون سے پیسے لگا رکھے، کیرم ہی تو کھیل رہے ہیں، کون سے پیسے لگا رہے ہیں، پیسے نہیں لگائے، لیکن یہ کہنا کہ بھائی آج ہم کھیلتے ہیں، جو آدمی ہار گیا وہ سب کو پیپسی پلائے گا، کولا پلائے گا، ایسا تو کر رہے ہیں یا نہیں؟ کہتے نہیں پیسے نہیں لگاتے ہم، آج جو ہارے گا وہ سب کے لیے بروسٹر لائے گا، پیسے یہ بھی نہیں لگائے، پیسہ پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں، پیپسی فری میں دے گا دکاندار، بروسٹر فری میں آئے گا۔ یہی ہے قطرہ قطرہ میشوا دریا، آج پیپسی، کل بروسٹڈ، پرسوں اس سے بڑھ کر۔ اور یقین مانے، ایک بات میں عرصہ دراز سے سنا کرتا تھا، آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے، کل پرسوں مجھے باقاعدہ اس کے بارے میں تصدیق ہو گئی کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا ہے؟ آدمی کھیل رہا ہے، گیم، نام اس کا بھی گیم ہی ہے جوا، لیکن اس کو گیم کا نام دیا گیا ہے، اور نام بدلنے سے کیا ہوگا، اس کو چاہے جو بھی کہتے رہو۔ آدمی گیم کھیلنے کے لیے، جوا کھیلنے کے لیے کازینو میں، جوے خانے میں داخل ہوا، اور جو اس کے پاس جیب میں پائی پیسہ تھا وہ ختم ہو گیا۔
پیسے ختم ہوئے، اب باری آ گئی کہ میرے پاس مکان ہے، میرے پاس مکان ہے، اس کی اتنی مالیت لگی ہوئی ہے، یا یوں سمجھ لے کہ آج کا مارکیٹ ریٹ اس کا اتنا ہے، کہاں کہ میں وہ مکان لگاتا ہوں۔ مکان بھی گیا، دولت کیش گیا، اب جو سر چھپانے کے لیے تھوڑی سی جگہ تھی وہ مکان بھی گیا، اور آخری شیطان نے کہا ابھی ایک اور چیز بھی باقی ہے، اور وہ چیز ہے جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہ کون سی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا تو ساری ہی مال و اسباب ہے، لیکن سب سے قیمتی مال، سب سے قیمتی دولت المرأۃ الصالحہ، سب سے قیمتی دولت ہے تمہاری نیک بیوی۔ مکان گیا، کیش گیا، اب اس کی نظر دنیا کی سب سے قیمتی دولت پر بھی پڑی، اور کہا کہ میں اپنی بیوی کو بھی داؤ پر لگاتا ہوں، اور بیوی کو بھی داؤ پر لگا دیا، اور بدبخت وہ بھی ہار بیٹھا۔ اب بتائیں کہ اس قسم کا آدمی خودکشی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ دولت گئی، مکان گیا، بیوی گئی، اور پہلے واقعہ میں نے ذکر کیا کہ اس نے 5 بچوں کو بھی گولی مار دی، یہ اب اپنے آپ کو گولی نہیں مارے گا تو دنیا میں کس کو منہ دکھانے کے لائق ہے؟ میرے بھائی، یہ جو بڑی آسانی سے ہم سمجھتے ہیں کہ راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں گے، یہ جان کا دشمن، یہ مال کا دشمن، یہ اولاد کا دشمن، یہ بیویاں تک کا دشمن۔ اور امریکہ والے، برطانیہ والے، فرانس والے، اور خاص طور پر امریکہ کا ایک لاس ویگاس نام کا شہر ہے، بڑا مشہور سٹی ہے، وہاں یہ سمجھ لیں کہ مرکز ہے، دنیا کا مرکز ہے لاٹری کا امریکہ، اور اس کی 480 بلین ڈالر ہر سال وہ اس لاٹری کے کھاتے میں، کہہ لیں جوئے کے کھاتے میں، روزانہ امریکہ کا جا رہا ہے۔ 480 بلین، ملین نہیں، 480 بلین لاٹری کے کھاتے میں ہر سال امریکہ کا ضائع ہو رہا ہے، لیکن چل رہا ہے مسلسل زور۔ اس شہر میں اور اس ملک میں آپ کو یہ خبریں بھی ملیں گی، یہ معلومات بھی ملیں گی کہ وہاں لاٹری کو باقاعدہ ایک فن کے طور پر سکھلانے والے موجود ہیں، اور لاٹری سکھلانے کی وہ کوئی فیس بھی نہیں لیتے۔ کازینو میں داخل ہو جائیں، آپ کو کئی طریقے سکھانے والے بیٹھے ہوئے موجود ہوں گے، آؤ ہمارے ساتھ کھیلو، ہم آپ کو بتائیں گے کیسے کھیلنا ہے۔ وہ کھیل کے بتائیں گے اور کھیل کھیل میں ستیہ ناش کر کے رکھ دیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ شراب جو ایک ان کے یہاں مہنگی قسم کی چیز بھی ہے، جب یہ لاٹری کی تعلیم دیتے ہیں، لاٹری کا درس دیتے ہیں بدبخت، تو وہ شراب فری میں دیتے ہیں، تعلیم بھی یہ فری میں دیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ آج یہ 2-4 مرتبہ ہم سے پی جائے گا تو کل کو یہ ہمارے پاس اپنے گھر کی بھی ساری چیزیں اٹھا کے لے آئے گا، حتیٰ کہ بیوی تک بھی یہاں لے آئے گا۔ اور یہ لاٹری والے ساری عمر اسی ڈگر پر چلنے والے، اپنی دولت کو اسی حرام کھاتے میں ڈالنے، وہیں سے کمانے اور وہیں سے نکالنے والے، ان لوگوں کا انجام بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ آدمی ساری عمر لاٹری کھیلا کرتا تھا، موت آئی، موت قریب آئی تو ساتھ سے کوئی بھلا آدمی کہتا ہے یار لا الہ الا اللہ پڑھو، کہو لا الہ الا اللہ، تو وہ چونکہ ساری عمر شطرنج کی بساط پر بیٹھا لاٹری کھیلتا رہا، ساری عمر اس نے یہی جوئے بازی میں کیا تھا، اس نے کہا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تو کہتا ہے کہ تیرا شاہ مارا گیا۔ جو کھیلتے ہیں شاید انہیں تو پتہ ہوگا کہ وہاں شاہ بھی ہوتے ہیں، بیگم بھی ہوتی ہے، پیادے بھی ہوتے ہیں۔ یہ شطرنج والے، وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ پڑھو، کہتا ہے تیرا شاہ مارا گیا، اور ساتھ ہی اس کی جان نکل گئی۔ اسی طرح بے نماز، اور ہر وقت، شاید میں پچھلے دنوں آپ کے یہاں قریب کیا ہے فائزیہ، وہاں یہ واقعہ ذکر کیا تھا، بے نماز آدمی مسجد کے پاس ریڑھی لگائے ہوئے وہ 4 اذانیں اپنے کان سے سنتا ہے۔ وہ فجر کو تو سویا ہوا ہے،
ظہر وہ سنتا ہے، عصر وہ سنتا ہے، مغرب وہ سنتا ہے، عشاء وہ سنتا ہے، 4 اذانیں مسجد کے پہلو میں دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے، مسجد میں داخل نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنا سبزی فروٹ جو لگایا ہوا ہے، آنے کے 2 آنے کے 4 آنے کے 2 آنے کے، وہی رٹ لگائے رکھتا ہے۔ موت آئی، اب پاس بیٹھا آدمی کہتا ہے کہ کلمہ پڑھ لو، تو وہ ایک ہی بات اس کی زبان سے چالو ہو گئی آخری وقت میں، آنے کے 2 آنے کے 4 آنے کے 2 آنے کے 4۔ جو کام ساری عمر کریں گے وہی مرتے ہوئے بھی وہی آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ کلام برحق ہے، یہ سچ ہے، یہ ارشاد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں آئے گا کس کو؟ ساری عمر سنت رسول کا مذاق اڑایا ہو، ساری عمر شریعت اسلام کی خلاف ورزی کی ہو، ساری عمر اس نے کلمے کا معنی مفہوم کبھی سمجھا تک نہ ہو، مرتے ہوئے زبان پر کلمہ کیسے آ جائے گا؟ ہم نے حدیث سنی اور خوش بیٹھے ہیں کہ مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو بس بیڑا پار ہو گیا۔ مرتے ہوئے لا الہ زبان سے اتنا آسان نہیں ہے۔ جواری کی زبان سے تمہارا شاہ مارا گیا، اس کی زبان سے آنے کے 2 آنے کے 4، اور شرابی، ایک شرابی کا واقعہ بھی موجود ہے، شرابی کو مرتے وقت کسی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، پتہ ہے ساری عمر اس کی بری نکلی، شاید اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ چالو ہو جائے، تو کہتا ہے کہ جام خود بھی پیو ہمیں بھی پلاؤ۔ جو کچھ ساری عمر کوئی کرتا رہے گا، ظاہر ہے کہ آخری وقت میں وہی جو ساری عمر کلمے کا ذکر کرتا رہے گا اس کی زبان سے کلمہ انشاءاللہ نکلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخر میں کلمہ نصیب فرمائے۔ جس نے ساری عمر جو کیا وہی آخر میں جا کے ہو۔ ہمارے ایک پنجابی میں مثال ہے بڑی معروف، اور پنجابی سمجھنے والے بھی ہوں گے، اس کا میں ترجمہ بھی کر دوں گا اردو میں۔ کہتے ہیں کہ عادت پئی کڑی دی نہیں جاندی بڈھی اڑی دی۔ عادت پئی کڑی دی یعنی چھوٹی عمر کی بچی کو جو عادت پڑ جائے وہ بڑھیا ہو جائے گی، لیکن وہ عادت نہیں جائے گی۔ جو ساری عمر کریں گے، جوانی ساری اسی میں گزار دی، بڑھاپا سارا اسی میں صرف کر دیا، اب کہیں کہ ہماری زبان سے لا الہ کیوں نہیں نکل رہا؟ اب زبان سے وہی نکلے گا جو ساری عمر کرتے رہے۔ حضرت ابن عباس یہ شطرنج اور یہ جوئے کی چالیں اور یہ نردشیر اور یہ وہ، ان کے بارے میں کتب حدیث میں بھی معلومات موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، جن کے بارے میں آپ نے دعا فرمائی تھی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو اپنی کتاب قرآن کریم کا علم عطا فرما، انہیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول فرمائی۔ مفسرین میں سے، صحابہ میں سے ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ولایت میں، ان کی زیر سرپرستی، ان کی گارڈنشپ میں ایک یتیم بچہ آیا، اس کے مال اسباب کا حساب کیا گیا، تو اس میں سے کچھ شطرنج کے مہرے اور وہ بساط اور وہ چیزیں نکل آئیں، شاید کسی بھی طریقہ سے اس کے مال میں جمع تھی۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر آگ لگوا دی۔ اس کو اس مال میں جو کہ یتیم کا مال ہے، جس کی حفاظت کرنا ان کا ذمہ تھا، ان کی ذمہ داری تھی، ان کا فرض تھا، اس کو وہاں سے نکالا اور اس کو آگ لگوا دی۔ کہا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جس آدمی نے یہ شطرنج کھیلی، جس آدمی نے نرد شیر کھیلی، یہ اس کے مختلف نام ہیں، لاٹری ہے، گیمبلنگ ہے، میسر ہے، شطرنج ہے، نرد شیر ہے، اور اس کی کیا کیا مختلف شکلیں ہیں۔ جس نے یہ گیم کھیلا اس نے گویا کہ اپنے ہاتھ کو خنزیر کے خون اور گوشت سے رنگ لیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لاٹری یا اس کی دوسری کوئی بھی قسم، یہ کھیلنا اسی طرح ہے جیسے کہ کوئی آدمی خنزیر کے گوشت اور خون سے اپنے ہاتھ کو رنگ لیتا۔ ہمارے یہاں بڑا یہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ خنزیر کا نام لیں تو 40 دن زبان پلیت رہتی ہے، کہتے ہیں نا 40 دن زبان پلیت رہتی ہے۔ اگر اس بات کو لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاٹری کھیلنے والا کا تو کھاتا ہی خراب ہو گیا نا، وہ تو صرف نام نہیں لے رہا، اس کے تو ہاتھ بھی لت پت ہیں،
اس کے گوشت سے، اس کے خون سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ یہ شطرنج کھیلنے والے صاحب الشطرنج اکذب الناس، شطرنج کھیلنے والا سب سے زیادہ جھوٹا ہے دنیا میں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہ مارا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول میں ہے، کہتے ہیں کہ شاہ مارا گیا حالانکہ کوئی شاہ نہیں مارا گیا، کہتا ہے تیرا پیادہ مارا گیا حالانکہ کوئی پیادہ نہیں مارا گیا ہوتا۔ میرا خیال ہے الحمدللہ آپ میں سے کوئی اس چیز کو جانتا نہیں، یہ جو گیم ہے، اس لیے آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا، یہاں بادشاہ کھڑا ہے، یہاں گھوڑا ہے، یہاں فلاں ہے، یا پیادہ ہے فلاں، دیکھتے تو ہوں گے نا کبھی نہ کبھی فوٹو میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس سے بچائے، اس کے کھیلنے سے اللہ محفوظ رکھے۔ اور صرف شطرنج نہیں، نرد شیر نہیں، بلکہ لاٹری کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو ان سے بچائے۔ لیکن اس میں دیکھنے کو آتا ہے کہ یہاں ایک آدمی گھوڑے پہ بیٹھا ہے، یہاں کوئی ویسے کھڑا ہے، یہاں فلاں چیز ہے، یہاں فلاں چیز ہے، کھانے بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ چلو شاہ مارا گیا، یہی کرتے ہیں نا، اور ساتھ میں اٹھا کے پھینک دیں گے، شاہ مارا گیا۔ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ کوئی شاہ نہیں مارا جاتا، لیکن یہ کہتا ہے شاہ مارا گیا۔ کوئی گھوڑا نہیں مارا جاتا، یہ کہتا ہے گھوڑا مارا گیا۔ کوئی پیادہ نہیں مارا جاتا، یہ کہتا ہے کہ پیادہ مارا گیا۔ کہا کہ یہ گیم ایسا ہے کہ گیم کھیلنے والا سب سے بڑا جھوٹا بھی ہو جاتا۔ جھوٹا یہ ہو گیا، حرام خور یہ ہو گیا، خنزیر سے ہاتھ اس نے رنگ لیے اور اپنی بیوی گوا بیٹھا، بچے گوا بیٹھا، گھر گوا بیٹھا، نوکریاں گوا۔ کس چیز کو لے کر آپ اس کو ایک وسیلہ بنائے ہوئے؟ اور پھر جس طرح آج گھر گھر میں سود پہلے کہا کرتے تھے جی مہاجن سود لیتا ہے، کھتری سود لیتا ہے، لالا ہے جو سود لیتا اور دیتا ہے۔ اب اس وقت آپ کو گھر گھر میں سود کی دکانیں کھلی نظر آئیں گی۔ یہ بینک تو رہے نا اپنی جگہ، بینک تو ہیں سود لینے اور دینے کے بڑے بڑے اڈے، سنٹر۔ یہ سمجھ لیں کہ پہلے مہاجن گدی پہ بیٹھتا تھا، زمین پہ بیٹھتا تھا، اب مہاجن کرسی پر بیٹھتا ہے۔ پہلے وہ اپنی کٹیا میں رہتا تھا، اب یہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے ہیں۔ وہ بھی مہاجن تھے، یہ بھی مہاجن ہے۔ لیکن ان مہاجنوں سے ہٹ کر آج کل آپ کو ہر جگہ یہ سودی کاروبار گھر گھر میں۔ آپ کو تھوڑے سے پیسے کی ضرورت ہے، آپ کو کئی لوگ اشارہ کرنے والے ملیں گے، وہ وہاں سے لے لو، وہاں جائیں، اس نے کاپی رکھی ہوئی ہے، چھوٹی سی عام سکول کے بچوں والی کاپی میں وہ نام لکھ لیتا ہے، اتنے پیسے لے گیا، اتنے دنوں میں دے دو گے تو اتنے دے دینا، اور اتنے وہ سارے کا سارا کھاتا وہی بینکوں والا، وہی کھتریوں اور مہاجنوں والا گھر گھر میں کھلا ہوا۔ اسی طرح یہ لاٹری آج یہ کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی کہ یہ صرف کازینوں میں جا کے ہی کھیلیں گے۔ ڈیروں پر، بیچلرز کے کمروں میں، کمپنیوں میں اور شہروں میں، محلوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں یہ بڑا ہی عام ہو چکا ہے۔ گھر گھر میں آپ کو نمبر نکالنے والے، اور یقین مانے بعض دفعہ بڑا تعجب ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے بعض لوگوں کو دیکھ رکھا ہے، وہ 5 وقت کے پکے نمازی ہیں، مولانا 5 وقت کے پکے نمازی، لیکن یہ نمبر لگانے سے کبھی لیٹ نہیں ہوتے۔ 5 وقت کا پکا نمازی۔ اور مجھے جب پہلی مرتبہ میں نے سنا تو مجھے تعجب ہوا کہ میں ماننے کو تیار نہیں، لیکن اگلوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس کے سر پہ لے جائیں گے۔ پرہیزگار قسم کے، اور جگہ جگہ یہ اتنا عام پھیل چکا ہے یہ سلسلہ کہ اس کو ہم نے ایک آسان نسخہ سمجھ لیا، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ نہ ہنگ لگتی ہے نہ پھٹکڑی، اور سیدھا سارے کے ساتھ۔ کچھ ملکوں نے اس کو باقاعدگی سے منع کر رکھا ہے سرکاری طور پر، اور یہ حکومتوں کا فرض ہے کہ جہاں جہاں یہ گیم، جہاں جہاں یہ شیطانی فعل، جہاں جہاں یہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہو، اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کو روکے۔ مولانا مقصود علیہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھ رہے تھے، من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی کسی برائی کو دیکھے تو وہ اپنی قوت بازو سے اس برائی کو روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر طاقت سے، قوت بازو سے برائی کو نہیں روک سکتے، حکومت تو روک سکتی ہے یا نہیں؟ حکومت کے ہاتھ میں تو ڈنڈا ہوتا ہے،
وہ تو جب چاہے جس کو چاہے جس کام سے چاہے روک لے. حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور حکومتوں کا یہ فرض ہے کہ اس قسم کے کاموں پہ باقاعدہ نظر رکھے، ان اڈوں کو بند کرے. لیکن کچھ حکومتوں نے بڑا عجیب طرز اختیار کر رکھا ہے، خاص طور پر اس لاٹری گیملنگ کے سلسلہ میں. امریکہ کافر ملک ہے، یہودی قسم کا ملک ہے، اور اس ملک نے اپنے بعض شہروں، بعض علاقوں، بعض سٹیٹس میں اس گیمبلنگ پر پابندی لگا رکھی ہے. اس لیے نہیں کہ وہ اس کو حرام سمجھتا ہے، اس لیے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کے $480 بلین ہر سال گورنمنٹ کے کھاتے سے نکل رہے ہیں ان نقصانات کی وجہ سے. انہوں نے پابندی لگائی، لیکن ایک راستہ پھر بھی شیطان نے ان سے کھلا رکھوا لیا. وہ راستہ کیا ہے؟ شہر کے اندر نہیں، کسی سڑک پر نہیں، اس زمین پر نہیں. وہ کہتے ہیں کہ لانچ میں بیٹھ جاؤ، کسی شپ میں بیٹھ جاؤ، اور جیسے ہی شپ پانی پر تیرنا شروع کرے تم لاٹری کھیل سکتے ہو، کیونکہ شپ جو ہے وہ پانی میں تیرتا ہے اور ہمارا معاملہ جو ہے وہ زمین کی حد تک. شیطان نے ایک نئی چال بھی ان کو سلجھا دی، کہا کہ کھیلنے والوں کو کھیلنے کا موقع بھی ملتا رہے. لوگوں کے لیے اب سیاح لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں چلیں ساتھ سمندر کی سیر بھی کر لیں گے، لاٹری بھی کھیل کے آ جائیں گے. اس وقت جہازوں میں، بحری جہازوں میں اور بڑی لانچوں میں، سیاحوں کی قوارب میں مختلف طریقہ سے وہاں کھلی لاٹری ہو رہی. اور وہی معاملہ نہ صرف اب کافر ملکوں میں بلکہ ہمارے ملکوں میں بھی بڑے زور شور سے پھیل رہا ہے. اس طریقہ سے جتنی بھی روزی آئے گی وہ روزی حرام ہوگی. اس روزی کو کھا کر اگر ہم دعائیں کریں گے تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اس عرب ملک کے اندر جو لوگ تھوڑے پرانے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں اگر بارش کی ضرورت ہوتی تو صلاۃ الاستسقاء پڑھتے اور لوگ اگلے دن ہی بارش کو اللہ کی فضل سے پا لیتے. اب وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی. مسلمانوں میں عہد نبوت سے یہ سلسلہ آ رہا تھا، عقیدہ صحیح ہے، روزی حلال ہے، اللہ سے جو مانگیں جب مانگیں وہ دیتا ہے. اللہ نے خود فرمانا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں دیتا ہوں. جب انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ مجھے صرف اللہ سے لینا ہے، اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ ہمیں تو ہر چیز ہی اللہ سے لینا ہے. کچھ لوگوں کی بہت ساری جگہیں ہیں، ادھر سے مانگ لیا، ادھر سے لے لیا، ادھر کی خاک چھان لی، ادھر دھکے کھا لیے، اور ہمارا تو ایک ہی جگہ ہے، اور وہ صرف وہ کون ہے؟ صرف اللہ. ہمیں بارش بھی وہیں سے، دولت بھی وہیں سے، اولاد بھی وہیں سے، ہمیں تو بیماری سے شفا، ہمیں تو ہر چیز وہیں سے لینی ہے، اور وہ دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آدمی آیا، مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوا، کہتا ہے ہلکت الاموال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ جانور مر رہے ہیں، راستے کٹ گئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، کہیں گھاس نہیں، یہ ہے وہ ہے. وہ صحابی دور سے باتیں کرتے کرتے اندر داخل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا، دعا مانگی. صحابی کہتے ہیں کہ ہم مسجد سے بھاگ کر اپنے گھروں کو پہنچے. بارش شروع ہو گئی، 8 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی. یہ صحابی اندر داخل ہوا کہ قحط سالی ہے، بارانی، بارش نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ سے دعا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اسی وقت بارش شروع ہو گئی. صحابی ایک بیان کرتا ہے کہ ہم نے آسمان کی طرف اس وقت دیکھا، کہیں کوئی بادل کا نشان تک نہیں. ایک بدلی آسمان کے وسط میں آئی اور پوری کی پوری فضا پر چھا گئی، اور ہمارے دیکھتے دیکھتے بارش شروع ہو گئی، اور 8 دن تک بارش ہوتی رہی. 8 دن گزر گئے، اگلا جمعے کا دن آیا، وہی دروازہ، وہی صحابی، وہی کلمات، یا رسول اللہ راستے کٹ گئے، جانور مر گئے، بارش کی وجہ سے چلا نہیں جا رہا، بارش کی وجہ سے جانوروں کے لیے چارہ لانا مشکل ہو گیا ہے. وہ جو بارش نہ ہونے کی وجہ سے تھا، وہ اب بارش کی کثرت کی وجہ سے. رحمت اگر زیادہ ہو جائے، بارش اللہ کی رحمت ہے نا، لیکن اگر تھوڑی زیادہ ہو جائے تو یہ زحمت بن جاتی ہے. ایک نقطے کا تو فرق ہے، وہ نقطہ زیادہ ڈال دے تو زحمت ہو جائے گی، نہیں تو رحمت ہے.
8 دن بارش ہوتی رہی، وہ رحمت ان کے لیے مصیبت بن گئی، اور پھر دعائی دیتے ہوئے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس بارش کو تو ہمارے شہر سے دور لے جا، الاودیۃ والاکام، پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور پہاڑوں کی وادیوں میں لے جا، حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے چاروں طرف لے جا، ہمارے اوپر سے ہٹا دے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھ کے باہر نکلے، دھوپ میں چلتے ہوئے اپنے گھروں کو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، اللہ نے قبول کر لی۔ صحابہ کرام کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق کا قحط سالی ہوئی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، طویل واقعہ، وسیلے والوں کے کھاتے میں خاص طور پر معروف واقعہ۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، بات ہے نا لمبی نہ ہو جائے کہیں اس طرف، حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں قحط سالی ہوئی، بارش نہیں ہو رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس مدینہ میں موجود ہے، عمر فاروق وہاں نہیں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا موجود ہیں، پاس ہیں، زندہ ہیں، ان سے کہا عباس چلیے ہمارے ساتھ جا کے اللہ سے بارش کی دعا مانگیں، زندہ ہیں، ان سے دعا کروائی اور اللہ نے بارش عطا فرمائی۔ اور یہ تو بڑے مقدس دور کی باتیں ہیں۔ یہاں اس ملک میں تھوڑا عرصہ پہلے، چند سال پہلے تک، جب تک یہ لاٹریاں عام نہیں ہوئی تھی، جب تک یہ جوئے، جب تک یہ ہمارے یہاں جتنی بھی حرام کے طریقے ہیں یہ مروج نہیں ہوئے تھے، سود خوری نہیں تھی، رشوت ستانی نہیں تھی، تب تک یہاں بھی جب بھی دعا مانگی جاتی فوراً اللہ بارشیں عطا فرماتا تھا۔ اب دعائیں کرتے رہتے ہیں، استسقائیں پڑھتے رہتے ہیں، بارشیں نہیں ہوتی، جب کبھی اللہ چاہتا ہے دے دیتا۔ اگر اپنی دعاؤں میں اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ اپنی روزی کو حلال کریں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، اللہ سے پھر جو مانگیں گے انشاءاللہ پائیں گے۔ ہماری آج کی مسلم امت اس وقت انتہائی پریشانیوں میں ہے، انتہائی بحران میں مبتلا ہے، بلکہ اہل علم لکھ رہے ہیں، تاریخ پر نظر رکھنے والے لوگ، کہ پہلے 1400 برس کے دوران امت اسلامیہ پر شاید اتنا سخت وقت کبھی نہیں آیا تھا، اور یہ سخت وقت اس وقت جو آیا ہوا ہے اس کا سبب ہم خود ہیں۔ شامت اعمال ما، یہ ہماری اپنی عملوں کی شامت ہے کہ ہم یہودیوں کے تسلط میں، ہم عیسائیوں کے تسلط میں، ہم ہندوؤں کے تسلط میں، ہم فلاں کے تسلط میں، ساری دنیا کی ہم غلامی قبول کیے ہوئے ہیں ایک ذات کی غلامی کو چھوڑ کر۔ اور اگر اس ذات کی غلامی کو صحیح معنوں میں قبول کر لیں تو ہمیں کسی کا غلام رہنے کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ اور وہ ذات کون ہے؟ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک رب تعالی۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حلال کھانے اور حرام کے تمام طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، یہ قمار، یہ لاٹریاں، یہ گیمبلنگ اور یہ جوئے، یہ جتنے بھی ہیں، یہ بظاہر بڑے خوشنما نظر آتے ہیں، لیکن یہ مال، اولاد، بیوی، بچے، ہر چیز کو گھروں کے اندر سے سکون نکال دیتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اب جواری کی عادت ہے، جوا کھیلنے کے لیے پیسے ختم ہوئے، گھر بھاگا، بیوی کا زیور بیچ دیا، کہا کہ میں تمہیں لا کے دوں گا۔ تم لا کے کہاں سے دو گے؟ پہلے گھر کے برتن تک بیچ چکے ہو، بیوی کا برتن پہلے یہ تو میں نے دیا تھا وہ دے دو، اگلے دن گیا جو تمہارے باپ نے دیا تھا وہ بھی دے دو۔ آہستہ آہستہ نوبت آتی ہے میاں بیوی جگڑتے یہ معاملہ طلاق پر آ گیا، بچے کہیں بیچارے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، بیوی کہیں ہے، شوہر کہیں گرتا پڑتا پھرتا ہے۔ اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے مال کو حلال کرنے کے لیے پہلے نمبر پر اس سے توبہ کریں، اس سے جان چھڑائیں، اور محنت اور مشقت، تھوڑا کھائیں، حلال کھائیں، اسی میں برکت ہوگی۔ اور حرام چاہے جتنا بھی آ جائے گا وہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جا کہاں رہا۔ یکدم اگر ایک طرف سے لاکھ آ گیا تو ادھر سے کروڑ نکل جائے گا، فائدہ کیا ہوا؟ حلال کی کمائی کھانے والوں کے تجربات ایسے موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گھر میں کبھی بیماری نہیں دیکھی، گھر میں کبھی بیماری نہیں۔ جن کا پیسہ رشوت سے آتا ہے، جوئے سے آتا ہے، سود سے آتا ہے اور فلاں سے آتا ہے، ادھر بیگم بیمار ہے، ہسپتال میں گئے 5000، ایکس رے میں 5000، فلاں میں 5000، 2-4 دن کے اندر 10, 20, 30 ہزار وہ گئے۔ ادھر بچہ بیمار ہو گیا، ادھر فلاں بیمار ہو گیا،
آتے پیسے اس کو نظر آتے ہیں، جاتے اس کو نظر نہیں آتے. یہ ہے حرام کی نحوست. حرام کی نحوست. پیسہ اسے آتا تو نظر آ رہا ہے لیکن نکالتا اللہ کس طرح ہے وہ اسے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں حلال کھانے کی، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی حرام کے ذرائع ہیں اللہ رب العزت ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. جزا اللہ خیراً و احسن الجزاء. محترم حضرات، یہ قیمتی باتیں جو رزق حلال اور اسی طرح رزق حرام کے تعلق سے ہم نے سنا ہے، اللہ ہم سب کو ان سنی ہوئی باتوں پر اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور رزق حلال کی توفیق عنایت فرمائے. اور جو واقعات اور اس کے علاوہ دیگر باتیں شیخ محترم نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق بخشے. أقبل البشر علينا فأتى بالمكرمات وأتى الخير إلينا بالبسمات. أقبل البشر علينا فأتى بالمكرمات وأتى الخير إلينا مقبلا بالبسمات. مرحبا أهلا وسهلا أهلا وسهلا من أريج الذكريات وتحايا النيرات وتحايا عاطرات عاطرات. نثر الورد سرورا وحنينا للقاء أعجز الشعر بيانا. كيف نحن سعداء دربنا درب الإخاء في سبيل الله نمضي في دروب الأتقياء. حبنا في الله يبقى فهو زاد المؤمنين بجنان الخلد نرقى. عند رب العالمين إخوتي في الله أنتم مشعل للحائرين. إخوتي نور الليالي حبكم في الله دين. ربنا استرنا جميعا واغفر الذنب الكبير. لا تعذبنا إلهي في عذاب الزمهرير. ربنا استرنا جميعا جميعا واغفر الذنب الكبير. لا تعذبنا إلهي يا إلهي في عذاب الزمهرير. أتنا منك ثباتا ويقينا في الأمور لجنان الخلد نسعى. ربنا أنت الغفور. أتنا منك ثباتا ويقينا في الأمور لجنان الخلد نسعى. ربنا أنت الغفور. لجنان الخلد نسعى.